عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم نے آج تک جو ہے مرثیہ جو ہے کمپلیٹ کیا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم۔ تو مرثیہ جو ہے حضرت علی اصغر کے لیے پانی مانگنا، اس کی تشریح بھی ہم کر چکے ہیں۔ مشقی سوالات جو تھے وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہوئے آج ہم پہنچ چکے ہیں نظم نگاری پر۔ تو یہاں آج ہم شروع کریں گے کہ نظم کس کو کہتے ہیں اور نظم نگاری سے کیا مراد ہے۔ یوں تو ہر کلام موضوع کو نظم کہا جاتا ہے، لیکن اصطلاحی شاعری میں اگر آپ دیکھیں گے، نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو۔ یہاں پہ ہے ربط اور تسلسل، یعنی کہ وہ کوئی موضوع جس میں ہم ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں۔ نظم کو کیسے بنایا جاتا ہے؟ ایک ڈسپلن کے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو کوئی بھی شاعری صنف ہوگی تو غزل کے بغیر اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ تو نظم میں جو ہے شاعری سے مراد وہ شاعری اصناف اور اسالیب ہیں جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو، تو اس کو نظم کہتے ہیں۔ لغت میں نظم سے مراد ہے موتی پرونا، ترتیب یا آرائش، آراستہ کرنا وغیرہ۔ تو اگر آپ لغت دیکھو گے، یعنی معنی دیکھو گے، ڈکشنری کے لحاظ سے اگر آپ دیکھو گے تو اس نظم سے مراد ہوتا ہے موتی پرونا، یعنی کہ موتیوں کو ایک ترتیب دینا۔ کوئی جیسے ہم مالا بناتے ہیں تو اس میں ایک ترتیب دیتے ہیں، پہلے چھوٹا اس کے بعد بڑا، یا ایک جیسے ہم لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو وہ جوڑنے کا کام جو ہے موتی، اس کو ہم کہتے ہیں موتی پرونا۔ یا ہم کہتے ہیں ترتیب، یا ہم ترتیب دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ پہلے چھوٹا، اس کے بعد بڑا، اس کے بعد بڑا، تو وہ جو ہے جیسے آپ تسبیح دیکھتے ہو تو اس میں ایک خاصا ڈسپلن ہوتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے ہم ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ کس میں ترتیب دیتے ہیں؟ اشعار کی ترتیب ہوتی ہے، یا آرائش کرنا، یا آراستہ کرنا۔ یہ سبھی چیزیں جو ہے، یعنی جب ہم نظم میں تسلسل پائیں گے، جب ہم نظم میں ترتیب پائیں گے، جب ہم نظم میں ایک ڈسپلن پائیں گے کہ ایک شاعر جو ہوتا ہے وہ ایک نظم میں ایک جو موضوع ہوتا ہے اسی کے متعلق مختلف قسم کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ اسی کو ٹچ کرتے ہیں، تو وہ ترتیب جو ہوتی ہے شعر کہنے کی، تو اس ترتیب کو ہم، آرائش کو ہم، یا وہ جو جیسے ہم موتی پروتے ہیں، تو بالکل اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہی لغت میں نظم کہلاتی ہے۔ تو غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھو گے جو اردو آپ کی نصاب ہے وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے، یعنی اردو زبان جو ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پہ ہوتی ہے اردو زبان۔ تو سب سے پہلے نثر ہوتا ہے، اور اس کے بعد نظم ہوتی ہے، اور ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم غزل کہتے ہیں۔ تو نثر، غزل اور نظم، یہ 3 چیزیں الگ ہیں۔ تو غزل کے بغیر جو شاعری اصناف غزل کے بغیر جو کچھ بھی ہوگی تو اس کو ہم نظم کہتے ہیں۔ تو نظم شاعری کی اب نظم اور نثر میں صرف فرق اتنا ہے کہ نظم جو ہوتی ہے یہ شاعروں میں ہوتی ہے، اشعار میں ہوتی ہے یہ، تو باقی جو نثر ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے داستان ہے، ناول ہے، تو یہ نثر ہے۔ تو اسی طرح سے جو نظم ہوتی ہے وہ اشعار میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے غزل کے بھی اشعار ہوتے ہیں، لیکن غزل اور نظم جو ہے غزل سے الگ ہے۔ تو نظم شاعری کی وہ شکل ہے جس میں کوئی واقعہ، کوئی تجربہ یا کوئی خیال تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں موضوع ایک لیا جاتا ہے نظم میں، تو اسی موضوع کو آگے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس موضوع کے متعلق جو اشعار لکھے جاتے ہیں تو وہ تسلسل کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں، یعنی ایک شاعر جو ہوتا ہے یہ دوسرے شاعر کے ساتھ میچ کھاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ دیکھو گے نظم یہاں پہ ہے مفلسی،
تو مفلسی کے متعلق، مفلسی ہم غریبی کو کہتے ہیں، تو اسی کے متعلق جو کوئی بھی شاعر ہے وہ اسی کو ٹچ کرتا ہے، یعنی ایک ہی موضوع کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح سے آپ جگنو دیکھو گے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہے، تو وہ صرف ٹاپک ہے اس کا جگنو، اور جگنو کے متعلق ہی وہ بیان کرتا ہے، جبکہ آپ غزل میں دیکھو گے وہاں پہ کوئی ٹاپک نہیں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ موضوع کے اعتبار سے اگر آپ دیکھو گے، نظم میں کوئی موضوع ہوتا ہے اور اسی موضوع کے متعلق پھر اشعار لکھے جاتے ہیں۔ تو نظم میں اشعار یا بند کی کوئی قید نہیں رکھی جاتی ہے، نظم جو ہوتی ہے بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اشعار یا بند کی کوئی قید نہیں ہے۔ اشعار کا مطلب کہ جو اشعار ہم لکھتے ہیں، یا بند جو تین اشعار والے جو ہوتے ہیں، تین اشعار کو ہم بند کہتے ہیں، جیسے چھ جو مصرے ہوتے ہیں، تو اس میں بند کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اشعار کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چھوٹی بھی نظم ہو سکتی ہے، بڑی بھی نظم لکھی جا سکتی ہے۔ یہ کسی خاص موضوع پر ہوتی ہے، خواہ وہ موضوع کچھ بھی ہو، تو نظم ہم کسی بھی موضوع پہ لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی جو ہے قباحت نہیں ہے کہ ہم کسی بھی موضوع پہ ہم جو ہے نظم لکھ سکتے ہیں۔ نظم کسی ایک عنوان یا موضوع کی تفصیل ہوتی ہے، لیکن ہاں اس میں ایک بات ضروری ہے کہ جو کوئی بھی موضوع ہوتا ہے، ٹاپک جو اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو مفلسی کہا یا میں نے آپ کو جگنو کہا، تو یہ جو نظم ہے یا کشمیر کے متعلق کوئی نظم ہوگی، تو اس کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، عنوان جو ہے دیا ہوا ہوتا ہے، اور اسی عنوان کے تحت جو ہے نظم لکھی جاتی ہے تسلسل کے ساتھ۔ اس میں ایک موضوع کی اتنی وضاحت ہوتی ہے کہ شاعر اور سامعین دوسرے سیر ہو جاتے ہیں، یعنی ایک ہی ٹاپک، ایک ہی موضوع جو ہے وضاحت کے ساتھ نظم میں جو ہے پیش کیا جاتا ہے۔ نظم نے اپنے شروعاتی دور میں بہت ساری ہویتیں اپنائی ہیں، بہت ساری ہویتیں اپنائی، لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے، تو اردو نظم میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ اگر آپ دیکھو گے جو نظم ہے اپنے شروعاتی دور میں، جب یہ پہلے لکھی جاتی تھی، تو اس نے بہت ساری اپنی جو ہیتیں ہیں، یعنی ہیت اپنی جو ہے چینج کی، اپنی شکل چینج کی، ٹھیک ہے۔ کبھی یہ بہت زیادہ لمبی لکھی گئی، کبھی یہ کم لکھی گئی، کبھی اس کا جو موڑ ہے وہ کسی اور جانب چلا گیا۔ تو کیا ہے کہ نظم جو تھی پہلے دور میں، اس نے اپنے بہت سے رنگ اپنائے، لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی، تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے۔ تو ملک میں پھر جب انسان کسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے، تو وہ وہاں کی جو سچویشن ہے اسی کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی چیزیں جو ہے اس کے من میں ہوتی ہے، اس کے دماغ میں ہوتی ہے، تو اسی کے متعلق وہ سب کچھ سوچتا ہے۔ اسی طرح سے جب ملک میں جو ہے نئے حالات پیدا ہوئے اور نئے مسائل پیدا ہوئے، تو جو پرانے طریقے کی نظم تھی وہ اب تبدیل ہو گئی، تو اردو نظم میں بھی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی۔ جب انسان میں تبدیلی رونما ہوئی، تو یہ بات ضروری ہے کہ اس انسان نے نظم میں بھی تبدیلی لائی، اور اس طرح نظم جدید کا آغاز ہوا۔ تو پھر یہ جو نظم جدید ہے اس کا آغاز ہوا، یعنی پہلے زمانے میں جو نظم کا جو موضوع ہوتا تھا وہ پرانے زمانے کے مطابق ہوتا تھا، تو اب جب زمانے نے کروٹ بدلی، جب نیا زمانہ آ گیا، دور جدید آ گیا، تو دور جدید میں نظم جدید کا آغاز ہوا۔ تو اب موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کے قدیم اصناف کے بندے ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر کسی نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ تو نظم جدید ہم کس نظم کو کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں جو جز تھے نظم کے، جو اصناف تھے، جن طریقوں کے ذریعے نظم پیش کی جاتی تھی، تو ان کو بالائے طاق رکھ کر جو
نیا زمانہ آ گیا تو نئے شاعروں نے جنہوں نے نظمیں لکھی تو انہوں نے کیا کیا کہ اس نظم میں بہت ساری تبدیلیاں لائی. کس اعتبار سے؟ حیت کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے نظم میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی. اور ان تبدیلیوں میں جو شاعر لوگ ہیں، جو شعراء ہیں، انہوں نے اپنے تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا. نئے ڈسپلن اور نئے ایکسپیرئنس کے ساتھ انہوں نے اس نظم کو پیش کیا. تو یہ دور جدید کی نظمیں کہلانے لگی. یعنی پرانے زمانے میں موضوع کے اعتبار سے ان لوگوں کے مطابق ہی موضوع ہوا کرتے تھے، جبکہ آج کے زمانے میں ہم دیکھیں گے تو ہمارے اپنے تجربات ہیں، ہمارے اپنے خیالات ہیں، آج کے ہماری اپنی پریشانیاں ہیں، اور انہی کے مطابق آج کل ہم نظمیں لکھا کرتے ہیں. اردو نظم کی مختلف قسمیں ہیں. اردو نظم جو ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں. جیسے پابند نظم ہے. تو مختلف قسمیں اردو نظم کی ہے. سب سے پہلی نظم جو ہے جس کو ہم کہیں گے پابند نظم. تو پابند نظم کیا ہے؟ ایسی نظم جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو، پابند نظم کہلاتی ہے. سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بحر کس کو کہتے ہیں. بحر ہوتا ہے جب ہم کسی شعر کا جو ہے وزن برابر رکھتے ہیں. تو وزن برابر رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جو پہلا مصرع ہوگا شعر کا اتنا ہی دوسرا مصرع بھی ہونا چاہیے. اور جب ہم اس میں قافیے لگاتے ہیں ایک جیسے تو یہ ایزی ہو جاتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے یہ شعر پڑھنا، اور اس میں پڑھنے کا الگ ہی ذائقہ اور الگ ہی مزہ ہوتا ہے یہ شعر پڑھنے میں. تو پابند نظم میں ایسا ہی بالکل ہوتا ہے. جب آپ پابند نظم دیکھو گے تو وہ وزن کے اعتبار سے، یعنی جتنا لمبا پہلا شعر اتنا دوسرا بھی، اور جیسے جو ہم الفاظوں کا استعمال پہلے میں کرتے ہیں بالکل ہم قافیہ الفاظ ہم دوسرے مصرے میں بھی لگاتے ہیں. تو یہ جو نظم ہوتی ہے یہ کیا ہے کہ یہ پہلے جو ہوتا ہے کہ یہ جو نظم ہوتی ہے پابند نظم کہلاتی ہے. یعنی آپ کو پتہ چلنا چاہے کہ پابند نظم وہ نظم ہو گئی جس میں بحر کے استعمال اور قافیوں کی ترتیب میں مقررہ اصولوں کی پابندی کی گئی ہو. یعنی یہاں پہ جو شاعر ہے وہ ڈسپلن کو کراس نہیں کرتا ہے، وہ ترتیب کے اعتبار سے دیکھتا ہے کہ اس میں قافیے بھی ہوتے ہیں اس کی نظم میں، اور اس میں بحر کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یعنی شاعر کے وزن کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. جب یہ دونوں چیزیں آپ کسی نظم میں پاؤ گے تو وہ نظم جو ہے پابند نظم کہلائے گی. تو بحر آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بحر کا مطلب ہوتا ہے کہ وزن کو برابر کرنا اور اشعار ایک جیسے ہونا. تو اب ہے